الحمد لله حمد الشاكرين والحمد لله في كل وقت وحين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح والسر بقائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم الحمدللہ اپنی فقہ کورس کی 19th لیکچر میں ابھی شامل ہیں. ابھی تک تو ہم نے الحمدللہ باب الطہارہ پڑھ لیا اور باب الصلاۃ پھر ہم نے سٹارٹ کیا تھا. اس میں آپ لوگوں نے پچھلے کچھ لیکچرز شوکت سر سے پڑھ لیے ماشاءاللہ. وہ تو ہمارے بھی استاد ہیں. یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگوں نے ان سے کچھ باتیں سیکھی ہوں گی. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو وہ سب سمجھ آ گیا ہوگا ماشاءاللہ. وہ تو جس کو کہتے ہیں ہم حرفن مولا الحمدللہ وہ ہے. تو انہوں نے مکروہات پڑھائی، مکروہات تحریمیہ پڑھائی جو نماز میں ہوتی ہے، مکروہات تنزیہی بھی پڑھائی ہوں گی انہوں نے، اور آئی ہوپ کہ وہ کور ہو چکا ہوا ٹاپک. تو آج ہم انشاءاللہ عز و جل ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے جو کہ مفسدات نماز کا ہوتا ہے. تو اپنا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک حدیث مبارک سے اپنے دلوں کو منور کر لیں گے. تو حدیث مبارک اسکرین پر ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہے. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ عن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اور میں نے سنا ان سے. کیا سنا؟ فرمایا کہ ہم نے سنا ما من عبد یسجد للہ، کہ ایسا کوئی بندہ ہے ہی نہیں جو اللہ کا سجدہ کرے. کوئی ما من عبد، ایسا کوئی بندہ نہیں، یسجد للہ جو اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرے، سجدتن الا کتب اللہ له بها حسنہ، ایکسپٹ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس سجدے کے بدلے میں ایک نیکی لکھ لے. یعنی جب بھی کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سجدے کے بدلے میں ایک نیکی لکھتا ہے. ومحا عنہ بها سیئہ، اور اس سجدے کی بدولت اس انسان کے نامہ اعمال سے ایک گناہ مٹایا جاتا ہے، ایک گناہ ریز کیا جاتا ہے. وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، اور اس انسان کے لیے سجدے کی بدولت ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. فَاسْتَكْثِرُوا مِنَ السُّجُودِ، پھر حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بس تمہیں چاہیے کہ تم سجدوں کی کثرت کیا کرو، تم بہت زیادہ سجدے کر لیا کرو. تو یعنی کہ جب بھی انسان سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ مٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ درجہ بلند کرتا ہے، اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. اور سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دن کی اور رات کے سجدے نصیب فرمائے، ہمیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اللہ رب العزت ہمارے سجدوں کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین الکریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو اب ہم بڑھنے والے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہوگا آج کا انشاءاللہ عز و جل، بہت زیادہ امپورٹنٹ. لیکن یہ آج ہم پڑھیں گے مفسدات نماز، یعنی کہ نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے. لیکن پہلے وہ سب سیکھنے سے پہلے ہم 2-3 ٹرمز ڈیفائن کر لیں گے اچھے سے. آپ لوگوں نے بہت بار شوکت سر کی زبانی بھی سن لیا ہوگا، یہ نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے نا، واجب الاعادہ ہوتی ہے. میں نے بھی اکثر ٹرمز کہا یہ ٹو بی ریپیٹڈ ہے، نماز کو دہرانا ہوگا. واجب الاعادہ نماز کب ہوتی ہے؟ اور کبھی آپ نے سنا ہوگا نماز فاسد ہو گئی، یہ نماز فاسد کب ہوتی ہے؟ دیکھیے واجب الاعادہ مطلب ہوتا ہے نماز تو آپ کی ہو گئی، لیکن اٹ از نیسسری ٹو بی ریپیٹڈ. نماز تو ہو گئی، اگر آپ ریپیٹ بھی نہیں کریں گے نماز تو ہو گئی آپ کی. لیکن بات کیا ہے؟ تو پھر جب نماز ہو گئی ریپیٹ کیوں کر لیں گے؟ ایکچولی ریپیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہو گئی لیکن یہ اپنے بالکل ادنا سے ادنا درجے میں ہو گئی، ادنا سے ادنا درجے میں ہو گئی. یعنی کہ آپ واجب کا انکار کر، آپ سے کوئی واجب چھوٹا ہو
ہے نا. یعنی سمپلی آپ یوں سمجھ لیجیے واجب الاعادہ نماز ایک ایسی نماز ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے پہلی کلاس میں پڑھ لیا تھا نا, اگر واجب چھوٹ جائے تو کیا حکم ہے, بس یوں ہی سمجھ لیجیے واجب الاعادہ والی نماز اس طرح کی نماز ہوتی ہے کہ جس میں آپ کا کوئی واجب چھوٹ گیا ہو, آپ نے واجب ترک کر لیا ہو, یا آپ نے کوئی مکروہ تحریمی والا عمل کر لیا ہے, ٹھیک ہے نا, یا تو آپ نے کوئی واجب چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, یا چھوٹ گیا. اگر واجب چھوٹ گیا یا مکروہ تحریمی والا عمل کر لیا آپ نے, اس کے بعد آپ نے سجدہ سہو نہ کیا. اگر واجب چھوٹ جائے, ہم نے پڑھنا واجبات میں سے, اور سر نے بھی آپ کو مکروہات میں پڑھایا ہوگا کہ اگر آپ سے کوئی واجب چھوٹ جائے نماز کے اندر, یا پھر اگر آپ نے کوئی ایسا عمل کر لیا نماز میں جو مکروہ تحریمی تھا, ان دونوں میں سے کوئی کام ہوا, اس کے بعد آپ کے لیے نیسیسری کیا تھا کہ آپ سجدہ سہو کر لیتے. لیکن اب اگر آپ نے سجدہ سہو نہ کر لیا تو کیا ہوگا, یہ نماز واجب الاعادہ یعنی ٹو بی ریپیٹڈ نماز ہے, نیسسرلی ٹو بی ریپیٹڈ, اس کو آپ ریپیٹ کرنا پڑے گا. اچھا, اس میں نا ایک بات, واجب الاعادہ جو نماز ہوتی ہے نا, جو آپ کو فار ایگزامپل آپ نے کیا کیا, آپ نے نماز عصر پڑھ لی سپوز, اور نماز عصر میں سے آپ نے کوئی واجب چھوڑ دیا, آپ سے کوئی واجب چھوٹ گیا, تو پھر آپ کے لیے لازم کیا تھا کہ آپ سجدہ سہو کر لیتے, لیکن آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا. اب آپ کے لیے نیسسری یہ ہے کہ آپ یہ نماز ریپیٹ کر لیں عصر کے ٹائم کے اندر ہی. عصر کا ٹائم جب گزر جائے گا, یعنی جب مغرب کا ٹائم انٹر ہو جائے گا, اب آپ یہ نماز, اب آپ پہ لازم نہیں کہ اب آپ یہ ریپیٹ کر لیں. سن لیجیے گا, جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ عام کتاب میں نہیں ملنے والی, میں یہ فقہ کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں, شاید اگر آپ لوگ خود پڑھ لیں گے تو نہیں ملیں گے آپ لوگوں کو یہ باتیں, اس لیے ان باتوں کو دل کے کان کھول کے, دل کی آنکھیں کھول کے سنیے, دیکھیے, اور میرے ورڈز جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیں. میں نے کیا کہا, میں نے کہا اگر آپ کی نماز میں کوئی واجب چھوٹ گیا, تو میں نے کیا کہا, آپ سے کوئی واجب چھوٹ گیا یا آپ نے کوئی مکروہ تحریمی عمل کر لیا, اب آپ کے لیے نیسسری تھا کہ آپ سجدہ سہو کر لیتے, لیکن آپ نے نہ کیا. سجدہ سہو بھی اب آپ نے نہیں کیا, تو اب آپ کی نماز ہو تو گئی, لیکن یہ مکروہ تحریمی والی نماز ہوئی, یہ نماز مکروہ تحریمی ہو گئی, یہ نماز واجب الاعادہ ہے. اٹ از ٹو بی ریپیٹڈ, یہ ریپیٹ کرنا ضروری ہے, ٹھیک. لیکن سر کب کریں گے ریپیٹ, کیا میں کل پڑھ سکتا ہوں, پرسوں پڑھ سکتا ہوں؟ تو میں کہوں گا دیکھیں آپ تو پڑھ سکتے ہیں اگلے سال بھی, اگر اللہ نے آپ کی زندگی بخشی تو آپ تو پڑھ سکتے ہیں اگلے سال بھی, لیکن آپ پہ جو واجب ہے یہ اس کا اعادہ کرنا, اعادہ مطلب ریپیٹیشن, اس کی ریپیٹیشن جو آپ پہ واجب ہے وہ کب تک واجب ہے, جب تک اس نماز کا ٹائم ہے. ابھی مغرب کا ٹائم چل رہا ہے نا, ابھی ہمارے یہاں مغرب کا ٹائم چل رہا ہے, تو اگر کسی نے بھی مغرب کی نماز پڑھ لی اور اس کا واجب چھوٹا تھا, سجدہ سہو نہیں کیا, تو ابھی وہ اپنی نماز کو ریپیٹ کر لے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی نماز کو ریپیٹ کر لے. اب ابھی عشاء کا ٹائم انٹر ہو جائے گا, پھر اس پہ لازم ہے کہ وہ یہ والی نماز ریپیٹ کر لے, لیکن ریپیٹ کرنا باہر عشاء کے ٹائم میں بہتر ہوگا, اس پہ لازم, اس پہ نیسری نہیں کہ اب وہ والی نماز ریپیٹ کر لے, لیکن بیٹر ہے کہ وہ اس ٹائم کے بعد بھی وہ ریپیٹ ہی کر لے. بٹ واجب کب ہے اس پہ یہ نماز ریپیٹ کرنا, اسی اپنے ہی ٹائم میں. ہاں, لیکن یہاں پہ ایک بات بتا دوں, مان لیجیے ابھی مغرب کی نماز آپ نے کوئی واجب اس میں چھوڑ دیا, یا پھر آپ سے کوئی مکروہ تحریمی والا عمل ہو گیا, سجدہ سہو نہیں کیا, مطلب کیا ہوا جی, نماز واجب الاعادہ ہو گئی. ابھی تو آپ پڑھ رہے, ابھی آپ نے پڑھ لی پھر سے نماز, تو ہوگی نماز. سپوز آپ نے ابھی نماز نہیں پڑھ لی, اب عشاء کا ٹائم انٹر ہو گیا, اب آپ عشاء کے ٹائم میں یہ اس نماز کا ریپیٹیشن لازم نہیں ہوگا, لیکن توبہ اور استغفار لازم ہوگا آپ پہ. توبہ اور استغفار واجب ہوگا اس ٹائم. اگر آپ نماز اس ٹائم واجب تو نہیں ہوگی پھر سے ریپیٹ کرنا, لیکن بہرحال اگر آپ نے نماز بھی ریپیٹ کی تو وہ نور علی نور ہے, وہ بہتر ہے, مستحب ہے. اور اس ٹائم بھی آپ نیت کی, آپ کی کیا ہوگی, جو میں یہ مغرب کی نماز ہی پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ اس ٹائم بھی نیت ہی کر لیں گے. اب یہ تو ہوگی واجب الاعادہ والی نماز کی بات. اب فاسد نماز کی بات کر لیتے ہیں. فاسد مطلب فساد, جس میں فساد ہو, یعنی کہ جو ہوگی ہی نہیں. یہ ایسی نماز ہے کہ جو ہوئی ہی نہیں سرے سے. یہ نماز تو ہوتی ہے, دیکھیے یہ نماز جو ہے نا, یہ نماز ہوتی ہے لیکن اپنے جو اس کے لی سٹیٹس میں, اپنے لی سٹیٹس میں, یہ لی سٹیٹس میں یہ نماز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے اٹ از ٹو بی ریپیٹڈ. اب یہ والی نماز کیسی ہوگی, یہ نماز ہوگی ہی نہیں بالکل.
یعنی نماز ہوئی ہی نہیں، یہ ریپیٹ نہیں، ابھی تک اپنی نماز پڑھی ہی نہیں. دیکھیے فرق ہے ورڈس میں نے کہا یہ ٹو بی ریپیٹڈ ہے، یہ کیا ہے؟ ٹو بی ریپیٹڈ. what is repeated? Anything which has been done once, that is to be repeated. جو ایک بار کیا ہو کام اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. اب یہ ریپیٹ نہیں ہوگی، یہ والی نماز جو ریپیٹ ہوگی نہیں. کیوں؟ یہ تو ہوئی ہی نہیں، ریپیٹ کیا ہوگی؟ یہ ابھی پڑھنی ہے. جو فاسد نماز ہوتی ہے وہ ہوئی ہی نہیں، وہ نماز ہی نہیں ہوئی آپ کی. اٹ از جسٹ لائک کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہی نہیں. اگر ظہر کی نماز فاسد ہو گئی مطلب آپ نے ظہر کی نماز بھی پڑھی نہیں ہے، بس بات ختم. ریپیٹ کی بات یہ ہے ہی نہیں، یہ ریپیٹیشن والا معاملہ ہے ہی نہیں. ریپیٹیشن والا معاملہ تب ہوتا ہے جب یہ کیس ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب یہ کون سی نماز ہوگی سر؟ ہم کب کہیں گے نماز فاسد ہو گئی؟ جب آپ کا کوئی فرض چھوٹ جائے، آپ کا نماز کے اندر کوئی فرض چھوٹ جائے. ہم نے نماز کے فرائض پڑھ لیے نا، ہم نے شرائط بھی پڑھ لی نماز کے اندر. شرائط جو پہلے کنڈیشنز فلفل ہونی چاہیے، جیسے طہارت ہے، کپڑوں کی طہارت، بدن کی طہارت، اسی طرح سے جگہ کی طہارت، استقبال قبلہ ہے، سطر کا چھپا ہوا ہونا وغیرہ. یہ جو ہم نے 6 شرائط پڑھ لی، ان میں سے اگر نماز کے دوران کبھی بھی کوئی شرط ٹوٹ گیا، چونکہ میں نے اچھے سے ڈسکس کر لیا تھا کلاسز میں، تو نماز اسی وقت فاسد ہو جاتی ہے، نماز ہوئی ہی نہیں آپ کی. یا پھر جو ہم نے فرائض پڑھ لی نماز کے اندر کیا کیا فرض ہے وہ ہم نے دیکھ لیا تھا، کیا کیا فرض ہے. اگر ان فرائض میں سے کوئی ایک فرض بھی کبھی چھوٹ گیا تو پھر آپ کی نماز ہوگی نہیں، چاہے آپ سجدے سہو 1000 بار بھی کر لیں پھر بھی نماز آپ کی نہیں ہوگی. you had to pray your salah. میں تو ونس اگین نہیں کہوں گا، بلکہ اٹ از جسٹ لائک کہ آپ نے ابھی تک پرے کیا ہی نہیں ہے، نماز پڑھی ہی نہیں ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. سر یہ کیسی بات ہوئی؟ وہ بھی مجھے ریپیٹ کرنی ہے، یہ بھی تو پڑھنی ہے نا. اب میں نے سلام بھی پھیرا، پھر مجھے پتا چلا کہ میری نماز ہوئی نہیں، لیکن پھر بھی تو میں ایک بار پھر سے پڑھ رہا ہوں، یہ بھی ایک بار پھر سے پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کا نام اپنے رکھ لیے ٹو بی ریپیٹڈ نماز، اس کا اپنے نام رکھ لیے یہ نماز ہوئی ہی نہیں. لیکن پورا سمجھ نہیں آ رہا مسئلہ کیا ہے. دیکھیے مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس نماز کا نہ ہونا ایک ایسے سورس سے ثابت ہے، ایک ایسے ٹیکسٹ سے ثابت ہے کہ جس ٹیکسٹ پہ کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی. سر نہیں سمجھے، میں سمجھاتا ہوں. میں نے کہا جو نماز کا فاسد ہو جانا، جو نماز میں فساد آتا ہے، ٹھیک ہے نا، نماز میں جو فساد آتا ہے، یہ فساد قرآن کے کسی ایسی لائن سے ثابت ہوگا، قرآن کے کسی ایسے لائن سے ثابت ہوگا، ایسے ٹیکس سے ثابت ہوگا، یا حدیث کے کسی ایسے ٹیکس سے ثابت ہوگا کہ جس کی بس ایک ہی ٹرانسلیشن ہوگی، جس کی بس ایک ہی انٹرپریشن ہو سکتی ہے. کوئی ایک مجتہد، ایک فقی ایک انٹرپریٹیشن کرے، دوسرا مجتہد دوسری انٹرپریٹیشن کرے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہوگا ہی نہیں. فار ایگزامپل کسی نے سجدے کیے ہی نہیں، سجدہ کرنا فرض ہے، کسی نے سجدہ کیا ہی نہیں، تو اب کوئی یہاں مجتہد نہیں بولے گا شاید ایسا ہوگا شاید ویسا ہوگا. نہیں، یہ تو نص قطعی سے ثابت ہے کہ نماز ہوئی ہی نہیں سرے سے. کسی نے قبلے کی طرف، قبلے کے بجائے کسی اور ڈائریکشن میں نماز پڑھ لی. اب استقبال قبلہ کا یہ شرط ہونا یہ تو ثابت ہے. اب اس سے کوئی دوسری انٹرپریٹیشن ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا. تو اگر ایسا کہ یا کسی نے بے وضو نماز پڑھ لی، نماز تو ہوگی ہی نہیں قطعاً. کیوں؟ قرآن میں ورس ہے کہ جب تم نماز پڑھنے جاؤ فغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہروں کو دھو لو. ٹھیک ہے نا. یہ ایک لمبی آیت ہے، اس میں 4 فرائض کی بات ہو رہی ہے. ثابت ہے کہ یہ وضو میں 4 فرائض ثابت ہے. اب آپ کے وضو میں کوئی فرض چھوٹ گیا ہے، مطلب آپ کی شرط، آپ کی نماز کی شرائط ہی پورے نہیں ہوئے ہیں، تو جب نماز پڑھ لیں گے وہ نماز ہوگی ہی نہیں. اب اس ورس سے کوئی مجتہد یہی نہیں سمجھتا ہے کہ یہ وضو شاید کنڈیشنل ہوگا، یہ وضو شاید نہیں کرنا ہوگا، شاید وضو میں اگر یہ بات ہوئی تو شاید ایسا ہو. یہاں چونک چرا اور شاید چونکی کی بات ہی نہیں ہے. یہ قرآن کے ایک ایسے ٹیکسٹ سے ثابت ہے کہ جس کی کوئی دوسری انٹرپریٹیشن ہو ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے جی. تو لیکن جو اوپر والی چیز ہے نا، واجب الاعادہ والی نماز، یہ ان چیزوں کی وجہ سے ہوا واجب الاعادہ. اگر کوئی واجب چھوٹ گیا، واجب ایک ایسا عمل ہے جو ایک مجتہد کی اپنی انٹرپریٹیشن کی بیس پر ہے. اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہوگی؟ اس نے قرآن کے کسی ٹیکسٹ سے ایسے اس طرح سے انٹرپریٹ کیا، یا حدیث سے اس طرح سے انٹرپریٹ کیا کہ دوسرا مجتہد اس سے ڈفرنٹلی انٹرپریٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری ڈفرنٹ مطلب وے میں انٹرپریٹ کر سکتا ہے. تو اس لیے میں نے کیا کہا کہ یہ نماز ہوتی ہے، بیکاز اس میں شک کی ہلکی سی گنجائش ہوتی ہے. اس انٹرپریٹیشن میں اس میں شک کی گنجائش ہوتی ہے ایسی انٹرپریٹیشن میں. یا آپ نے مکروہ تحریمی والا عمل کر لیا، یہ عمل ایک مجتہد کے نزدیک مکروہ تحریمی ہوگا، دوسرے مجتہد کے نزدیک مکروہ تحریمی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا.
ایک کے نزدیک مکروہ تحریمی ہوگا، ایک کے نزدیک مکروہ تحریمی نہیں ہوگا۔ اب آپ جس مجتہد کو فالو کرتے ہیں، الحمدللہ ہم مقلدین ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فقہ میں فالو کرتے ہیں، ہم ان کے مقلدین ہیں۔ اب ان کے اکارڈنگ جو جو مکروہات تحریمیہ ہم نے پڑھ لی، تو اگر ان میں سے ہمارا کوئی مکروہ چھوٹ گیا تو ہم کیا کہیں گے بھیا کہ ہماری نماز تو ہو گئی، لیکن اپنے لی اسٹیٹس میں اب یہ نماز ٹو بی ریپیٹڈ ہے، یہ نماز واجب الاعادہ ہے۔ لیکن اب اگر انسان نے وضو کیا ہی نہیں، انسان کا صدر کھل گئے نماز کے دوران، ہے نا، انسان نے مطلب اسی طرح سے نماز پڑھ لی، یا نشے کی حالت میں نماز پڑھ لی، یا کچھ اور جو بھی ہم نے شرائط پڑھ لیے، فرائض پڑھ لیے، اب ان میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں کسی مجتہد کا، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر ان میں سے کوئی ایسا عمل کر لیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، ہے نا، کوئی حرام عمل کر لیا، جیسے فرد کی اپوزٹ فرد کا حرام ہوتا ہے، یا پھر کوئی شرط چھوٹ گیا، کوئی فرض چھوٹ گیا آپ سے، تو پھر اس کیس میں آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں سرے سے، اس نماز کو فاسد نماز کہیں گے۔ آئی ہوپ دس مچ از کلیئر۔ اوکے، اب ہم بڑھتے مفسدات نماز کے لیے۔ یہ وہ اعمال ہیں، یہ ایسے ایکشنز ہیں نماز کے اندر جن کی وجہ سے آپ کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی، آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ ہاں، یہاں پہ آیت بھیجی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو یہ ورس ابھی مجھے بھول گئی تھی، تو اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے قریب جاؤ تو اب تو غسل کرو اپنے چہروں کا، اور انہیں اپنے چہرے دھو لو، اپنے فیسز دھو لو، وایدیکم اپنے ہاتھ دھو لو، الی المرافق یہ ایلبوز تک، یعنی انکلوڈنگ ایلبوز، وامسحوا برؤوسکم اور مسح کرو اپنے پیروں کا، وارجلکم اور پیر دھو لو، الی الکعبین ٹخنوں تک۔ تو یہ فرائض چار ہیں جو کہ ہم نے پڑھ لیے اس سے پہلے بھی، یہ چار فرائض ہیں جو وضو میں ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی آپ کو چھوٹ گئے تو آپ کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، کیونکہ وضو ہی نہیں ہوا، جب شرط پوری نہیں ہوئی تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اب ہم نماز کے اندر والے جو ہیں مفسدات ہیں، ان میں سے ایک ایک کر کے ہم پڑھ لیں گے تھوڑا تھوڑا۔ ایکچولی آپ بیسکلی نا آپ سمجھ لیجیے کہ ایک نٹشل میں اگر میں اس کا آپ کو سینٹرل آئیڈیا بتا دوں، یا سمری اگر اس کی بتا دوں، تو اگر شرائط میں سے کوئی شرط فوت ہوا، کوئی شرط ہوا ہی نہیں پورا، یا پھر فرائض میں سے کوئی فرض چھوٹ گیا، تو آپ کی نماز ہوگی نہیں۔ لیکن اب آگے ان میں سے تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکشن کر لیں گے۔ پہلا ہے کہ اگر آپ نے نماز کے دوران کوئی کلام کیا، کلام مطلب کوئی بات چیت آپ نے کی نماز کے دوران، آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ سر کلام کیسے؟ چاہے آپ نے کلام عمدن کیا، چلیے یہاں پہ لکھتا ہوں، چاہے آپ نے کلام عمدن کیا، آپ نے کلام خطأن کیا، یا آپ نے کلام سہون کیا۔ سر یہ کیا بتا رہے ہو؟ تھوڑا ایزی بولو۔ ایزی بھی بولتا ہوں، چلے۔ عمدن مطلب آپ نے جان بوجھ کے کیا، جان بوجھ کے، ہے نا، آپ نے جان بوجھ کے کیا کوئی کلام، کوئی بات چیت اپنی نماز کے دوران جان بوجھ کے کی۔ خطأن مطلب خطا کس چیز کو کہتے ہیں ہم؟ خطا کے معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ فار ایگزامپل آپ پڑھنا چاہتے تھے قل هو اللہ احد، آپ یہ پڑھنا چاہتے تھے، بٹ آپ سے کوئی اور بات نکل گئی منہ سے غلطی سے، آپ نہیں کہنا چاہتے تھے وہ، لیکن وہ نکل گئی، کہنا کچھ اور چاہتے تھے بٹ کہہ دیا کچھ اور، اس کو ہم خطا کہتے ہیں۔ اور سہو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بھول ہی گئی کہ آپ نماز کے اندر ہے، آپ بھول گئے کہ آپ نماز کے، اس لیے ہم کہتے ہیں نا سجدہ سہو، یعنی وہ سجدہ جو آپ نے بھول کے جو غلطی کی ہے اس کے لیے سجدہ سہو ہوتا ہے، جو نے بھول کے واجب چھوڑا ہو۔ تو سہون مطلب کہ آپ بھول گئے کہ آپ نماز کے اندر ہے، اور پھر اپنی بات کر لی، چاہے آپ نے ولنگلی بات کی، انولنگلی بات کی، ولی اور نیلی آپ نے جو بھی بات کی، چاہے وہ جان بوجھ کے کی، خطا کے طور پر کی، یا سہو کے طور پر کی، بہرحال کلام ہر حال میں مفسد نماز ہوگا، کلام ہر حال میں مفسد نماز ہوگا۔ آپ کوئی بھی بات کرتے نماز کے دوران تو آپ کی نماز ٹوٹ ہی جائے گی، نماز ہوئی ہی نہیں۔ اچھا سر کتنا کلام کرنا ہوگا؟ کلام میں چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، آپ نے کوئی بھی بات کر لی تو آپ کی نماز ہو گئی، آپ کی نماز رہی۔ اور چاہے وہ کلام نا آپ نے مان لیجیے اصلاح نماز کے لیے کی ہو، فار ایگزامپل اصلاح نماز مطلب نماز کو صحیح کرنے کے لیے، اسی لیے کیوں نہ کی ہو، یہ نہیں ضروری کہ آپ صرف آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے پاپا آئے باہر سے، پاپا نے کچھ بولا، آپ نے نماز میں کو جواب دیا، بس یہی کلام ہے، نہیں۔ فار ایگزامپل آپ جماعت کے اندر کھڑے ہیں، امام صاحب کو سجدہ کرنا تھا، رکوع کرنا تھا، امام صاحب بھول گئے رکوع کرنا، آپ پیچھے ان کو کہتے ہیں امام صاحب رکوع کیجیے، حالانکہ آپ تو ان کو صحیح مشورہ دے رہے ہیں، لیکن یہ بھی بھائی یہ بھی کیا ہوگا، یہ بھی مفسد نماز ہے، اس سے بھی آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں، اس سے بھی آپ کی نماز میں فساد آئے گا، نماز ہوگی ہی نہیں سرے سے، آپ کو نماز
مطلب آپ کی ہوئی ہی نہیں، بھلے آپ 4 کے بجائے 6 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ کو نماز پڑھنی ہوگی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں دوبارہ پڑھنی ہوگی، کیونکہ آپ نے ایک بار بھی نہیں پڑھنی ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہوگی الگ سے۔ یہ پھر اب دیکھ لیجئے، یہ تو کلام کی بات میں نے کر لی، اب میں بات کر لیتا ہوں سلام پھیرنے کی بات۔ اگر آپ نے جان بوجھ کے نماز کے دوران سلام پھیری، فار ایگزامپل آپ کو 4 رکعتیں پڑھنی ہے، آپ کو 4 رکعتیں پڑھنی ہے، لیکن آپ نے 3 رکعتوں پہ ہی جان بوجھ کے سلام پہ، آپ کو پتا ہے کہ میں تیسری رکعت پڑھوں، پھر بھی اپنے سلام پھیرا، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ لیکن اگر غلطی سے ہوا، اگر بھول کر آپ بھول گئے کہ یہ کون سی رکعت تھی، غلطی سے اگر ہوا تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر اگر آپ نے قصدن، یعنی اگر آپ نے جان بوجھ کر ولنگلی اگر آپ نے بیچ نماز میں سلام پھیرا، تو پھر آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں، آپ کو نماز پڑھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو نماز پڑھنی ہوگی۔ اب سلام کے اس میں سلام میں مجھے ایک دو چیز اور میں کہوں گا، ایک تو ہو گیا یہ نماز والی سلام، ایک ہو گیا کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو باہر سے کوئی بندہ آ گیا، آپ نے اس کو نماز کے دوران کہا السلام علیکم، ٹھیک ہے نا، کوئی بندہ آ گیا آپ کے پاس، تو آپ نے نماز کی ڈیوٹی اس کو کہا السلام علیکم، اس بندے کو سلام کیا آپ نے، اس سے بھی آپ کی نماز مطلب ٹوٹ جائے گی، اس سے بھی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس سے بھی آپ کی نماز میں فساد آ جائے گا، یہ نماز ہوئی ہی نہیں کہ آپ نے نماز کی ڈیوٹی کسی اور بندے سے سلام کلام کیا، تو آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ ٹھیک، اور یہ تو سلام کی بات ہوگی، اس کی بات چلیے اب بات کر لیتا ہوں میں مسبوق کی۔ مسبوق مطلب کہتے ہیں اس بندے کو، جو میلز ہیں، میلز کو تو اچھے سے پتا ہوگا کہ جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں نا مسجد کے اندر، اب وہاں آلریڈی جماعت شروع ہو چکی ہوتی ہے کبھی کبھار، اور امام صاحب اور باقی جو جماعت ہے، جو لوگ ہیں وہاں، ان لوگوں نے سپوز 1 رکعت 2 رکعتیں پڑھ لی ہے، اب آپ آ گئی دوسری رکعت میں، تیسری میں، چوتھی میں اپنی جماعت میں حصہ لیا، اب امام صاحب جب سلام پھیریں گے تو آپ اٹھیں گے نا، آپ کی کچھ رکعتیں بھی پینڈنگ ہے جو آپ کو پڑھنی ہے، انشاءاللہ عز و جل میں مسبوق کی نماز الگ سے پڑھانے والا ہوں، ایک بالکل اس پہ ایک الگ سے لیکچر ہوگا اور ڈیٹیلڈ ہوگا، کیونکہ اس میں اکثر لوگوں کو کنفیوژنس ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس میں ہم اچھے سے بات کر لیں گے۔ اب مسبوق انسان کو تو اپنی وہ والی پینڈنگ رکعتیں الگ سے پڑھنی ہوتی ہے، تو جب وہ لوگ سلام پھیریں گے آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب لیکن آپ نے کیا کیا، اگر آپ نے بھول کر جو ہے اگر آپ نے یہ سوچا کہ مجھے امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میری کچھ رکعتیں پینڈنگ ہے، آپ کو پتا ہے میری 1 رکعت 2 رکعت پینڈنگ ہے، پھر بھی آپ نے سوچا کہ نہیں مجھے امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرنی چاہیے، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کی نماز ہو گئی، کیا ہو گئی، فاسد ہو گئی، آپ کی نماز ہو گئی نہیں، فاسد ہو گئی، اس سے بھی آپ کی نماز میں فساد آ جائے گا، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یا پھر آپ اس طرح سے آپ فار ایگزامپل نماز فجر پڑھ رہے ہیں یا نماز ظہر پڑھ رہے ہیں، آپ نماز ظہر کے دوران آپ خیال کریں کہ میں تو جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہوں، 4 کے بجے 2 پہ سلام پھیرا آپ نے، عشاء کی نماز پڑھ رہے، آپ کو خیال ہے کہ میں تو تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں، تراویح کی نماز میں پڑھ رہا ہوں، تو تراویح چونکہ 2 میں پڑھی جاتی ہے اور آپ کو عشاء کی 4 پڑھنی تھی، 4 کے بجے آپ نے 2 پہ سلام پھیرا۔ اسی طرح سے ایک نماز پڑھتے پڑھتے دوسری نماز کا آپ کو گمان ہو کہ میں شاید یہ نماز پڑھ رہا ہوں، آپ گھر میں بیٹھے تو آپ نے سوچا کہ میں مسافر ہوں، اس لیے مجھے ظہر کی 4 کے بجے 2 ہی پڑھنی ہے، تو 2 بھی سلام پھیرا، تو اس طرح سے بھی کیا ہو گیا، آپ کی نماز فاسد ہو گئی، اس طرح سے بھی آپ کی نماز فاسد ہو گئی۔ میں سلام پہ بات کرتا ہوں، آپ سلام کب پھیر رہے ہیں، کس سلام سے نماز فاسد ہو جائے گی، کس سلام سے نماز فاسد ہو جائے گی، یہ میں اس کی بات کرتا ہوں۔ اب مان لیجیے مجھے تو پتا ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے تو پتا ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن مجھ سے کیا ہوا، میں دوسری رکعت کو چوتھی رکعت سمجھ گیا، میں دوسری کو چوتھی سمجھ گیا، مجھے دوسری رکعت کے تشہد پہ پھر کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، تیسری چوتھی پڑھ لینی تھی، لیکن مجھے لگا کہ میں تو شاید چوتھی پہ ہوں، میں کنفیوژن کا شکار ہو گیا، ڈائلیما ہو گیا۔ اب اس کینڈری سے نکلنے پر میں کیا کروں، میں کیسے کروں، اب میں نے سب کو سلام پھیر دیا، میں اس کو چوتھی سمجھ بیٹھا تو میں نے سلام پھیر دیا، سلام کے بعد مجھے خیال آیا کہ نہیں یہ تو دوسری ہی تھی، تو آپ کیا کر لیں گے، آپ اس کیس میں آپ کی نماز ٹوٹی نہیں، آپ اپنی نماز کو کنٹینیو کریں، پھر آخر میں سجدے سہو کر لیں۔ میں چیزیں لکھ نہیں رہا ہوں کیونکہ مجھے کلاک پہ نظر ہے، ٹائم بہت کم ہے، آپ لوگ پلیز یہ چیزیں خود لکھ لیجیے گا،
یہ اس وجہ سے سننا نہیں ہے، کوئی کہانی نہیں کہ آپ کو پھر یاد رہے گا، یہ یاد رہنے والی چیزیں نہیں ہے. تو اس لیے آپ لکھ لیں گے یہ چیزیں، چاہے ابھی لکھ لیں، جو لوگ ابھی نہیں لکھ رہے وہ بعد میں پھر سے لیکچر کو دیکھ لیں اور پھر لکھ لیں، لیکن لکھیں ضرور. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ آپ کو دوسری رکعت میں اب تھے 4 رکعت والی نماز تھی، آپ نے دوسری رکعت کو چوتھی سمجھا اور پھر غلطی سے آپ نے سلام پھیر دیا، کیونکہ آپ کو کنفیوژن ہو کہ شاید میں چوتھی رکعت پڑھ رہا ہوں. تو اس کیس میں آپ کی نماز ٹوٹی نہیں، آپ کی نماز فاسد نہیں ہوئی، بلکہ آپ اپنی نماز کو تیسری سے کنٹینیو کر لیں اور پھر فائنلی سجدے سہو کر لیں آپ چوتھی رکعت پر. تو یہ بات اس کی ہو گئی. اچھا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، باہر سے کوئی آیا آپ کے روم میں یا مسجد میں کوئی آیا، اس نے کہا السلام علیکم، اور آپ نے نماز کے دوران اس کو کہا وعلیکم السلام، تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی اس چیز سے بھی. سلام کی بات کر رہا ہوں، یہ سلام میں سب کچھ آئے گا، چونکہ حالانکہ یہ والا سلام تو نماز والا سلام تھا، لیکن اب آپ وہ والا سلام بھی اس میں انکلوڈ کر لیجیے. میں نے کہا کہ اگر آپ سلام کر رہے ہیں کسی کو تو نماز فاسد ہو جائے گی، یا کوئی بندہ آ کے آپ کو سلام کر رہا ہے، آپ اس کو پہ جواب دے رہے ہیں، تو نماز آپ کی پھر سے فاسد ہو جائے گی. لیکن آپ نے اس کو وعلیکم نہیں کہا، آپ نے اس بندے کو وعلیکم نہیں کہا، بلکہ آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، جیسے نا ہم لوگ ہاتھ سے اشارہ کرتے کہ ہاتھ اٹھاتے، یا سر سے اشارہ کیا، تھوڑا سر ہلایا، تو نماز فاسد نہیں ہوگی، بٹ مکروہ تحریمی ہوگی، مکروہ تحریمی ہوگی، فاسد نہیں ہوگی، مکروہ تحریمی ہوگی. اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا فاسد اور مکروہ تحریمی میں کیا فرق ہے. واجب الاعادہ ہوگی لیکن یہ فاسد نہیں ہوگی. ٹھیک. اسی طرح سے تیسرا یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ چھینکے، کسی نے سنیز کی نماز کے دوران، تو وہ بندہ پڑھتا ہے نا الحمدللہ، چھینکنے والا بندہ. اب آپ نے سن لیا، نماز کے ڈیورنگ ہے، کوئی آپ نے سنا کسی نے چھینکا، اب آپ نے اس کے جواب میں کہا یرحمک اللہ، تو اس سے بھی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس سے بھی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں، آپ کی نماز ہوئی ہی نہیں یہ کرنے سے بھی. ٹھیک. اچھا، اگر آپ کو نماز کی خود آپ کو ہی چھینک آ گئی، آپ کو ہی چھینک آ گئی خود ہی، تو اب آپ نے خود کہا الحمدللہ، پھر اپنے آپ کے لیے آپ نے کہا یرحمک اللہ بھی، اپنے آپ کو مخاطب کر کے اپنے آپ سے ہی کہا کہ اللہ تم پہ رحم کرے، تو آپ کی نماز اس سے نہیں ٹوٹے گی، اس سے آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی. اگر آپ نے اپنے آپ کو ہی جواب میں کہا یرحمک اللہ، آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی اس کیس میں. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر دوسرے بندے کو آپ نے کہا تو اس کیس میں نماز فاسد ہوگی. بہرحال خود کو بھی نماز کے دوران نہیں کہنا چاہیے، اگر کہہ بھی دیا تو بھی کوئی دقت نہیں، لیکن نہیں کہنا چاہیے. پھر بعد میں نماز ختم ہونے کے بعد پھر الحمدللہ پڑھ دینا چاہیے. بعد میں نماز ختم ہونے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، پھر سے آپ اس کیس میں الحمدللہ پڑھ لیں. نماز کی ڈیوٹی نہیں کرنا چاہیے. بٹ اگر کسی نے کر لیا اپنی چھینک پہ تو پھر اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. بٹ ہاں، دوسرے کے کیس میں، دوسرے چھینک آپ نے اس کو یرحمک اللہ کہا، تو اس کیس میں آپ کی نماز فاسد ہو گئی. یا پھر اس طرح سے کہ آپ نے چھینکا، ٹھیک ہے نا، آپ نے چھینکا، کسی بندے نے آپ کے چھینکنے پر کہا یرحمک اللہ، آپ نماز کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نماز کے اندر ہے، اور آپ نے چھینکا، کسی بندے نے، جو بندہ باہر سن رہا ہے، اس نے کہا آپ کو یرحمک اللہ، اب آپ اس کو یہدیکم اللہ کہیں گے یا پھر اس کو آمین کہیں گے. اس چیز سے بھی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. بات یہ ہے کہ آپ کسی اور سے بات نہ کر لیں، چاہے وہ اس کے لیے دعا ہو، چاہے اس کے لیے وہ کچھ اور ہو، وہ کیسی ہی بات ہو، آپ کسی اور سے بات نہیں کر لیں گے. آیا ہے کہ اگر اپنی نماز میں چھینک آئے خود کو ہی، تو کیا الحمدللہ کہہ سکتے؟ ہاں، کہہ سکتے. آپ الحمدللہ کہہ سکتے اگر آپ کی نماز میں چھینک آئی، تو اس کیس میں آپ کی نماز ٹوٹے گی نہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ اس وقت نہیں کہتے ہیں تو پھر وہی بات کہ آپ سلام پھیر کر اب بعد میں کہہ سکتے ہیں، اب بعد میں کہہ سکتے ہیں. بہرحال اگر آپ نے اپنی چھینک کے لیے الحمدللہ نماز کے اندر بھی کہا تو بھی آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی. فار ایگزامپل، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے سن لیا آپ کے بھائی کا نیٹ کریک ہو گیا، آپ کی بہن کا بیٹا ہو گیا، کچھ اور کوئی اچھی خبر آپ نے سن لی، تو آپ نے الحمدللہ کہا. اس خبر کے کیس میں، اس خوشخبری کے کیس میں آپ نے الحمدللہ کہا. ٹھیک ہے نا. یا اسی طرح سے کوئی عجیب و غریب بات سنی نماز کے دوران، آپ نے مطلب تعجب ہوا آپ کو، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس تعجب کے کیس میں جان بوجھ کر کہا سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے جی. تو اس کیس میں بھی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کیس میں بھی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی.
بات یہ ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو نماز ہی پڑھنی چاہیے، آپ نماز کے اندر ہی رہیں، آپ نماز کے ڈیورنگ نا کسی اور چیز پہ فوکس نہ کر لیں، بس نماز کے اندر ہی فوکس کر لینا چاہیے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے ڈیورنگ سلام کرتے تھے تو وہ واپس وعلیکم ہمیں کہتے تھے، پھر جب ہم نجاشی بادشاہ کے پاس گئے، جب وہاں سے واپس لوٹے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے سلام کہا، انہوں نے وعلیکم نہیں کہا۔ پھر ہم نے نماز کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ہم جب سلام کرتے تھے آپ ہمیں واپس جواب دیتے تھے، اب آپ آج نے جواب نہیں عنایت فرمایا، تو انہوں نے فرمایا کہ نماز میں مشغولیت، نماز کی مشغولیت نے مجھے جواب دینے سے روکا، یعنی کہ اب میں نماز پڑھ رہا تھا تو اب میں نماز کی ڈیورنگ سلام کا جواب ہی نہیں دینے والا ہوں، میں بعد میں دوں گا۔ پہلے پہلے دیتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے چھوڑ دیا، اس لیے تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم بھی نماز کی ڈیورنگ کسی کے سلام کا جواب نہ دیں، ٹھیک۔ اب مان لیجیے آپ لوگ نماز کے اندر، آپ نماز پڑھ رہے اپنے روم میں، ٹھیک ہے نا، اب کوئی بندہ دور پہ آیا اور وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہا آپ سے، ٹھیک۔ اب آپ نے نماز ابھی شروع کر دی، 4 رکعتیں نماز پڑھنی ہے، تو 10-15 منٹ تو لگ ہی جائیں گے، اب آپ اس کو 10 منٹ وہاں ویٹ کرائیں گے، اب آپ سوچیں گے یہ تو صحیح نہیں ہوگا، اب آپ کا دھیان بھٹک جائے گا نا، اب کیا ہوگا؟ اب آپ اس کو بلائیں گے بھی نہیں کہ آ جاؤ اندر، اگر آپ نے اس کو بلا لیا کہ آ جاؤ اندر تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس لیے آپ اس کیس میں یہ چیز ظاہر کرنے کے لیے کہ اس کو پتہ چلے کہ نماز پڑھ رہا ہے، حالانکہ آپ کا ڈور بند ہے نا، آپ کا دروازہ بند ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ آپ اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو پتہ چلے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو پتہ چلے کہ یہ کیوں نہیں مجھے بلا رہا، اس کو سمجھ آئے کہ نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے آپ زور سے الحمدللہ کہیں یا اللہ اکبر کہیں یا سبحان اللہ کہیں، اس کیس میں اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کہنے سے نماز آپ کی فاسد نہیں ہوگی، نہیں سمجھے؟ میں نے کہا کہ اگر آپ نے کوئی تعجب والی بات سن لی، تعجب والی بات آپ نے سن لی، پھر آپ نے کہا سبحان اللہ تعجب کر کے جان بوجھ کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، تو نماز آپ کی ٹوٹ گئی، فاسد ہو گئی۔ لیکن اگر آپ نماز پڑھ رہے اپنے روم میں، تو باہر سے کوئی بندہ آپ سے اجازت مانگ رہا ہے کہ میں اندر آ جاؤں آپ کے روم میں، اب آپ اس کو بلا نہیں پا رہے کیونکہ آپ نماز میں ہیں، آپ زور سے الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، زور سے اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں، زور سے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اس غرض سے کہ اس کو سمجھ آئے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس غرض سے بس اس کو ظاہر کرنے کے لیے، تو اس کیس میں الحمدللہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر آپ کے لیے کوئی فاسد نماز، مفسد نماز نہیں ہوگا۔ آئی تھنک دس از کلیئر۔ اسی طرح سے مان لیجیے اگر آپ نماز پڑھ رہے، آپ نے سنا کہ کوئی بندہ مر گیا، کوئی مصیبت والی خبر سن لی، تو ہم مصیبت سننے کے ٹائم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم یہ پڑھ لیتے ہیں۔ اب اگر آپ نے یہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے نا، تو آپ کی نماز کیا ہو گئی؟ فاسد ہو گئی، آپ کی نماز فاسد ہو گئی۔ یا پھر اسی طرح سے اگر آپ سے کسی نے کوئی چیز پوچھی، آپ نے اس کو جواب دیا لیکن قرآن کے الفاظ میں ہی جواب دیا، فار ایگزامپل آپ نماز پڑھ رہے، باہر سے بندہ آیا، کوئی نان مسلم ہے، مسلم، اس نے آپ سے پوچھا کیا اللہ کے سوا کوئی اور اور خدا ہو سکتا ہے؟ تو آپ تو اگر کہیں گے اس کو نہیں، نو، اس طرح سے، یا اس کو کہیں گے لا، تو یہ تو obvious سی بات ہے کہ یہ تو ہے کلام، یہ تو ہے ایکسٹرا کلام، آپ تو یہ کریں گے نہیں۔ لیکن آپ نے کیا سوچا کہ میں تو تلاوت کر رہا ہوں نا، میں قرآن کے ورڈز میں اس کو جواب دوں، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، نماز کے دوران آپ نے قرآن پڑھا، بٹ آپ نے قرآن کس نیت سے پڑھا؟ اس کو جواب دینے کی نیت سے پڑھا، تو یہ بھی فاسد، یہ بھی مفسد نماز ہوگا، اس سے بھی آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس سے بھی آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی، آپ کو نماز پڑھنی ہوگی پھر سے، ٹھیک۔ یا اسی طرح سے آپ نماز کے اندر ہے، آپ کو کسی سے ضروری بات کرنی ہے، آپ نے اس کو بلایا، آپ نے اس کو قرآن کے الفاظ میں ہی کچھ کہا، فار ایگزامپل کسی انسان کا نام یحییٰ ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو اس کو کہنا ہے کہ یحییٰ کتاب ہاتھ میں لو یا کتاب پکڑو، آپ کو اس کو نماز کی ڈیورنگ کہنا ہے، اب آپ نے قرآن کی ورس سے کہا اس کو یا یحییٰ خذ الکتاب بالقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، حالانکہ آپ نے قرآن پڑھ لیا، نماز تو نہیں ٹوٹنی چاہیے بٹ ٹوٹ گئی، کیوں؟ کیونکہ آپ نے نماز میں قرآن تلاوت کی نیت سے تو نہیں پڑھا، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس سے بات کرنے کے لیے کہا ہے نا، بات کرنے کے لیے آپ نے قرآن کی ورس پڑھ لی، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ گئی، اس سے بھی نماز فاسد ہو گئی، یہ سمجھ آئے؟ بتا ہی دیتا ہوں۔ اب مان لیجیے ایسا ہے کہ آپ نماز کے اندر ہے، اب آپ نے نماز کی ڈیورنگ اللہ کا نام سن لیا، ہے نا، نماز کی ڈیورنگ آپ نے اللہ کا نام سن لیا، امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، آپ نے اللہ کا نام سن لیا، اب آپ نے نماز کی ڈیورنگ ہی کہا جل جلالہ جل شانہ جل ذکرہ، ہے نا، آپ نے اس طرح سے پڑھ لیا، تو آپ کی نماز فاسد ہو گئی، آپ کی نماز فاسد ہو گئی۔
اسی طرح سے آپ نے حضور نبی اکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم مبارک سن لیا تو آپ نے درود شریف پڑھ لیا زبان سے. فار ایگزامپل امام صاحب نماز پڑھ رہے تو انہوں نے تلاوت کی محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار, انہوں نے اس طرح سے پڑھ لیا تو انہوں نے پڑھا محمد رسول اللہ تو آپ نے پڑھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک, تو اس طرح سے بھی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی, اس سے بھی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. یا امام صاحب کی قرات آپ سن رہے ہیں تو اس میں کچھ باتیں آ رہی ہے, آپ کو سمجھ آ رہا, آپ نے کہا صدق اللہ و صدق رسول, اللہ نے بالکل سچ کہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا ہے, اس سے بھی نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی. فاسد ہو جائے گی کب؟ جب آپ نے یہ سب جان بوجھ کر کہا ہو, جواب کہا ہو. ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے یہ جواب میں نہ کہا ہو, مطلب کہ یوں ہی نکلا, یہ جان بوجھ کر آپ نے نہیں کہا جواب میں, اس کے جواب میں یوں ہی آپ سے نکل گیا, تو پھر اس سے نماز فاسد نہیں ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے جیسے کہ آپ نے سن لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر آپ نے اوبیسلی ہر ایک بندہ یہ نام مبارک سن کے تو جان بوجھ کر درود پڑھتا ہے, آپ نے اس طرح سے درود پڑھ لیا جان بوجھ کر, تو پھر نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی. بٹ اگر آپ نے جان بوجھ کر نہ کہا تھا تو پھر آپ کی نماز فاسد نہیں ہو جائے گی. بعد میں پھر پڑھ لینا چاہیے, نماز ہو جائے گی اس کے بعد پڑھ لینا چاہیے. ٹھیک, اس طرح سے اگر آپ اذان کا جواب بھی دیتے ہیں نماز کے دوران تو بھی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. یا اس طرح سے انسان اگر نماز کے دوران آپ نے شیطان کا نام سن لیا, پھر آپ لعنت اس پہ بیچیں گے نماز کی ڈیوٹی, تو آپ کی نماز اس سے بھی فاسد ہو جائے گی. تو یہ چیزیں سب ہے نا, کہ مطلب یہ نماز کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے, اس لیے ان چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. یہ 99 پوچھ رہے, what if a person doesn't pray 4 rakats in Zuhr thinking that it was any other prayer but سلام پھیرتے وقت ہی اسے یاد آیا کہ یہ ظہر کی نماز تھی, تو کیا وہ سلام پھیر کر کنٹینیو کر سکتا ہے یا نئے سے پڑھنی ہے؟ میں نے یہ بات کہی جب اس کو یہ خیال تھا کہ کوئی اور نماز ہے تو یہ نماز فاسد ہو گئی, اس کو نماز پھر سے پوری پڑھنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ استاد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیورنگ نماز اگر یہ کنفیوژن ہو رکعت میں, اسپیشلی ان فرد نماز, کنفیوژن ہے کہ ہم نے 4 پڑھی یا 3 یا اس سے زیادہ, دین what to do. آپ شاید آج نہیں آئی کلاس میں, یہ باتیں ہم نے پچھلی کلاس میں اچھے سے ڈسکس کر لی ہے. ٹھیک ہے, بہرحال یہ ہم آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر آپ کو کنفیوژن ہوا ہے, اگر آپ کو بار بار کنفیوژن ہوتا ہے, اگر آپ اس کنفیوژن کی بار بار شکار ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کو ہر نماز میں اکثر ٹائمز آپ کو ہوتا رہتا ہے, تو پھر آپ کیا کر لیں, آپ کا جو مطلب غالب گمان جو آپ کا ہوتا ہوگا کہ آپ کو جو لگتا ہے کہ نہیں میں نے 3 پڑھی, پھر اس کو 3 ہی آپ کنسیڈر کر لیں, یا 4 پڑھی, آپ کو لگتا ہے 4 پڑھ لی تو آپ 4 ہی ان کو کنسیڈر کر لیں. ٹھیک, بٹ اگر آپ کو آج پہلی مرتبہ ہوا ہے نا, پہلی مرتبہ اگر آپ کو ایج ہوا, آج تک کبھی ہوا ہی نہیں, اس کیس میں بھی آپ پھر کیا کر لیں گے, آپ غالب گمان پہ عمل کر لیں, پھر باقی لاسٹ میں سجدہ سہو بھی ادا کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل آپ اس کو, اچھا اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ آپ 3 ہی اس کو کنسیڈر کر لیں, 3 کنسیڈر کر لی, آپ پھر چوتھی بھی پڑھ لیں, چوتھی پڑھنے کے بعد پھر آپ سجدہ سہو کر لیں. بھلے ہی آپ نے 4 ہی پہلے پڑھ لی تھی, اگر آپ نے 4 بھی پہلے پڑھ لی تھی تو بھی آپ 3 ہی ان کو کنسیڈر کر لیں, پھر چوتھی پڑھ لیں, پھر چوتھی کے بعد سجدہ سہو کر لیں. اور اگر آپ نے ایکسٹرا رکعت ایک پڑھ لی ہے تو یہ نفل, اس میں نفل کا ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل. یہ ایک قول ہے, یہ ایک طریقہ ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اچھے سے تحرا بولے تو مطلب کہ آپ دھیان دیں کہ میں نے 3 پڑھی ہے 4, پھر جو آپ جس کی طرف ٹلٹ ہو جائیں گے, آپ سمجھ کے نہیں میں نے 3 ہی پڑھی ہیں, آپ 3 ہی کنسیڈر کر لیں گے, پھر چوتھی پڑھ کے سجدہ سہو کر لیں گے. بٹ اگر آپ کو خیال ہے کہ نہیں میں نے 4 پڑھ لی ہے, آپ 4 مان لیں پھر سجدہ سہو کر لیں, نماز ہو جائے گی آپ کی. یہ مختلف اقوال ہیں, ان کو ہم انشاءاللہ عز و جل ڈیٹیل میں پڑھ لیں گے آگے بھی. آپ بنے رہے, آپ کنٹینیوس کلاس اٹینڈ کرتے رہے, آپ کو انشاءاللہ عز و جل اچھے سے سکھایا جائے گا اپنے ٹائم پہ, جب اس کا یہ ٹاپک جب ہمیں ڈسکس کرنا ہوگا. تو چلیے تو بڑھتا ہوں آگے کی طرف. آپ نماز کے اندر ہے, آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, امام کو اگر کہیں غلطی ہو تو آپ ان کو لقمہ دیتے ہیں, یعنی وہ تلاوت کر رہے ہیں, فار ایگزامپل نماز میں وہ قرات کر رہے ہیں تو وہ بھول گئے قرآن پر کون سی آیت, جیسے میں بھول گیا تھا آیت, امام صاحب بھول گیا آیت, تو آپ ان کے پیچھے, آپ کو یاد ہے یہ آیت, آپ نے کہہ دی اس آیت کے کچھ ورڈز آپ نے کہہ دیا, اس کو لقمہ کہتے ہیں. یا پھر ان سے کوئی غلطی ہوئی تو آپ کہیں گے سبحان اللہ, اس کو لقمہ کہتے ہیں. آپ اپنے امام کو دے سکتے ہیں لقمہ, کسی اور کو نہیں.
یعنی کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی اور بندہ وہاں نماز پڑھ رہا ہے، اس سے غلطی ہوئی، آپ اس کو کہیں گے سبحان اللہ، تو آپ کی نماز اس سے فاسد ہو جائے گی۔ لیکن اپنے امام صاحب کو تو آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کو اپنے امام صاحب کو لقمہ دینے سے آپ کی نماز فاسد نہیں ہو جائے گی۔ لیکن کسی دوسرے بندے کو اگر آپ لقمہ دے رہے ہیں، کسی دوسرے بندے کی غلطی ہو رہی نماز میں، آپ اس کو اس غلطی پہ باخبر کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ کی نماز اس سے فاسد ہو جائے گی، یہ مفسد نماز ہے۔ اپنے امام صاحب کے سوا کسی اور کو لقمہ دینا بھی، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی فاسد نماز ہے۔ اچھا، میں یہاں پہ بات کر رہا تھا لقمہ کی، میں نے کہا کہ امام صاحب کے سوا کسی اور کو لقمہ دینا یہ مفسد نماز ہے۔ تو یاد رکھیں، آپ لوگ جب آپ جماعت میں ہوں، امام صاحب سے غلطی ہوئی، فوراً لقمہ نہیں دینا چاہیے۔ بیٹر یہ ہے کہ امام کو ٹائم دیں کہ وہ ان کو خود اپنی غلطی یاد آ جائے، فوراً ان کو نہیں دینا چاہیے لقمہ، وہ بھی کنفیوژن کے شکار ہوتے ہیں۔ جو لوگ نماز پڑھاتے ہیں ان کو اس چیز کی ایکسپیرینس ہوتی ہے کہ ہو جاتی ہے غلطی کبھی نماز میں، تو پیچھے سے جب لوگ نہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، تو انسان خود کنفیوز ہو جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس لیے تھوڑا ٹائم دینا چاہیے امام صاحب کو، وہ سمجھ پائیں کہ مجھ سے کیا ہوا، وہ خود ڈیسیجن لیں گے۔ ہاں، اگر آپ کو لگا کہ نہیں اب ان سے نہیں ہو پا رہا، آپ ان کو لقمہ دے سکتے ہیں، ہوگی اس کی بات۔ اب ہم کرتے ہیں یہ بات کہ اب دیکھیے، اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ اپنی نماز کے دوران آہ، اوہ، اف جیسے الفاظ، نا، انسان کو کبھی درد ہوتا ہے تو درد میں ایسے الفاظ نکلتے ہیں انسان کے منہ سے۔ اب مصیبت یا درد کی وجہ سے آپ ایسے الفاظ نکالتے ہیں اپنے منہ سے، تو یہ اس سے بھی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس سے بھی اپنی نماز فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یا پھر آپ اس طرح سے زور زور آواز سے رو رہے ہیں نماز کے اندر کہ آپ اللہ اکبر صحیح سے ادا نہیں کر پا رہے، آپ قرآن کی تلاوت صحیح سے ادا نہیں کر پا رہے، تو وہ بھی فاسد نماز ہے۔ اس طرح سے رونا بھی نہیں نماز میں کہ آپ صحیح سے تلاوت نہ کر پائے، آپ صحیح سے حروف کی پروننسیشن نہ کر پائے، آرٹیکولیشن نہ کر پائے، تو وہ بھی مفسد نماز ہوتا ہے، وہ رونا بھی۔ ہاں، اتنا رونا ٹھیک ہے کہ اس میں خشوع خضوع برقرار رہے، کہ آپ اچھے سے پڑھ سکتے ہیں، تو رونا چاہیے نماز میں، اچھی بات ہے۔ لیکن اس طرح سے زور زور سے چلا چلا کے رونا نماز کے اندر کہ آپ حروف کی ادائیگی صحیح سے نہ کر پائے، تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ایسے رونے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹھیک؟ یا اگر آپ کے رونے سے صرف آنسو نکلے اور آواز نہ نکلے، بلکہ پرٹیکولرلی اس طرح سے حروف نہ نکلے، جیسے رونے میں جو ایسے الفاظ نکلتے ہیں یہ نہ نکلے، اور آپ جو تلاوت کر رہے ہیں وہ بھی صحیح سے ادا آپ کر پا رہے ہیں، تو پھر وہ رونا بہت اچھی بات ہے، نماز کے اندر ایسا رونا رونا چاہیے، وہ اچھا ہے، اس میں کچھ غلط بات کی نہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ مان لیجیے، اچھا یہاں پہ ایک بات میں عرض کر لوں کہ اگر انسان کوئی اتنا زیادہ بیچارہ مریض ہے، بیمار ہے، کہ وہ بے اختیار اب یہ اس کی زبان سے نکل رہا ہے، مطلب وہ کنٹرول ہی نہیں کر پا رہا، اس کی اس کا یہ مرض ہے نا، وہ بہت مجبور ہے بیچارہ، تو پھر اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی اس کیس میں۔ اگر کوئی اتنا بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ وہ کنٹرول ہی نہیں کر پا رہا ہے ایسے الفاظ پہ۔ اب کسی انسان کی عادت ہوتی ہے کہ معمولی سی بیماری پہ بھی نا وہ کچھ زیادہ ہی اس کو ہائپربولک وے میں پیش کرتا ہے، ایگزیجریشن اس میں ہوتی ہے، تو وہ الگ بات ہے، اس سے تو نماز فاسد ہو ہی جائے گی۔ بٹ واقعی کسی انسان میں اتنا درد ہے، اس طرح سے مصیبت آئی ہے کہ وہ بندہ کنٹرول ہی نہیں کر پائے گا اپنی زبان پہ، تو اس کے منہ سے اس طرح کے الفاظ نکلیں گے ہی نکلیں گے، وہ انوالنٹری نکلیں گے، تو اس کیس میں اس کی نماز فاسد نہیں ہو جائے گی، اس کی نماز انشاءاللہ عز و جل ہو جائے گی۔ اسی طرح انسان کی عادت ہوتی ہے جب وہ یون کرتا ہے نا، یون کرتا ہے، تو اکثر لوگ یون کرنے پہ نا ایک آواز کرتی ہے اس طرح سے، حالانکہ وہ نہیں کرنی چاہیے، وہ منع کی گئی حدیث میں۔ جب بھی آپ یون کریں تو آپ جس کو اردو میں جمائی کہتے ہیں، یون کریں تو آپ کو اپنا منہ بند رکھ لینا چاہیے، اپنے ہاتھ سے ڈھک لینا چاہیے، اور آواز بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آواز تو وہ تو شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ اب اگر انسان کی یہ بری عادت ہے اور انوالنٹری ہوتا ہے، تو اس انوالنٹری عادت کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹے گی، فاسد نہیں ہوگی۔ بٹ اگر آپ کو پتا ہے آپ والنٹرلی کر رہے ہیں، تو پھر یاد رکھیں یہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح سے نا آپ کو نماز آپ پڑھ رہے ہیں، امام صاحب کی بہت اچھی قرات ہے، بہت اچھے سے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، دل کو چھو لینے والی آواز ہے، آپ کو ان کا پڑھنا بہت پسند آیا، ٹھیک ہے، اور اس پہ آپ رونے بھی لگے، یا پھر آپ نے اس طرح سے کہا نماز کے اندر ان کی قرات سن کے واہ، آہ،
ارے، یا اسی طرح سے نعم، یعنی اس کو ہم ہاں کہتے ہیں عربی میں، یا ہاں. تو اس طرح سے اگر آپ کے منہ سے نکلی باتیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کو ان کی آواز خوش لگی، اچھی لگی، تو یہ فاسد نماز ہے. بٹ اگر آپ کو آواز کی اچھی لگنے کی بنا پر آپ یہ نہیں کر رہے، بلکہ آپ کے دل پہ نہ قرآن کا یہ اثر ہو رہا ہے، خوشو خودو، آپ کو معنی سمجھ آ رہا ہے اس قرآن کا، میننگ سمجھ آ رہی ہے آپ کو، اور آپ اس میننگ کے کیس میں وہ سمجھ کے آپ کیا، آپ کے منہ سے نکل رہے انوالنٹری اس طرح سے. فار ایگزامپل وہاں جنت کا تذکرہ ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا تذکرہ ہے قرآن میں، ان کی مبارک صفات کا بیان ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں فار ایگزامپل ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اس طرح سے یا اللہ جب ان کی قسمیں کھاتا ہے قرآن میں، آپ وہ سن کے نا آپ کو اچھا لگتا ہے، وہ قرآن کے الفاظ سن کر آپ کے منہ سے نکلتے واہ، اس طرح سے. تو یہ فاسد نماز نہیں. جنت کا تذکرہ سنا یا جہنم کا تذکرہ سنا، جہنم کا تذکرہ سن کے آپ کو اس طرح سے آواز پیدا ہوتی ہے منہ سے، تو نماز فاسد نہیں ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کو امام صاحب کی آواز سن کے، ان کی آواز آپ کو اچھی لگی، ان کا پڑھنا اچھا لگا، ان کی قرات اچھی لگی، اس سے آپ کر رہے واہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، تو یہ نماز فاسد ہو جائے گی. اس طرح سے اس میں تھوڑی ڈفرینس ہے، تو یہ ڈیٹیل میں نے عرض کر لیا. تو آئی تھنک یہ باتیں ہو گئی. اسی طرح سے اب اس میں اور ایک آخری بات یہ ہے کہ نماز کے دوری نا مصحف شریف سے قرآن پڑھنا. مصحف مطلب جو آپ کے پاس بک ہوتی ہے قرآن کی، اس کو ہم مصحف کہتے ہیں. جو بک ہوتی ہے ہمارے پاس قرآن کی، اگر آپ قرآن کھول کے، مصحف کھول کے آپ نماز میں قرات کر رہے ہیں، تو اس سے نماز نہیں ہوگی. سملرلی آپ کے پاس فون ہے، آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے، اس میں اپلیکیشن ہے قرآن کی، پی ڈی ایف ہے قرآن کی، آپ وہ کھول کے نماز میں قرآن پڑھ رہے، قرات کر رہے، تو نماز نہیں ہوگی وہ، یعنی کہ وہ فاسد ہو جائے گی، یہ نماز ہوئی ہی نہیں. اسی طرح سے اگر مسجد کے وال پہ کچھ لکھا ہے، محراب پہ قرآن لکھا ہے، آپ وہاں سے پڑھ رہے قرآن، اس کو دیکھ دیکھ کر آپ قرآن پڑھ رہے، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی مفسد ہوگا. اس طرح سے بھی کیا نام ہے کہ آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آپ کو یاد ہے قرآن، آپ کو زبانی یاد ہے، آپ کو یاد ہے، لیکن ہے وہاں پہ سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، آپ کو جہاں پہ نظر رکھنی ہے نماز میں سجدے کی جگہ پہ، وہاں پہ ہے قرآن کھلا ہوا، تو آپ کو اس پہ نظر پڑ رہی ہے، تو یہ آپ جان بوجھ کر نہیں کر رہے نا، آپ اسے پڑھ نہیں رہے، آپ کو یاد ہے وہاں پہ کھلا ہے قرآن اور وہی پیج کھلا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، وہ پھر اس سے نماز فاسد نہیں ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہو جائے گی. اسی طرح سے اگر آپ کو محراب پہ نظر پڑتی ہے نماز کی ڈیوٹی، محراب مطلب سامنے والی وال ہوتی ہے، اس پہ نظر پڑ رہی ہے آپ کو نماز کی ڈیوٹی، آپ کو قرآن آتے وہاں بھی قرآن لکھا ہے، تو آپ اسے پڑھ نہیں رہے بلکہ کوئی یاد اس پہ نظر پڑ گئی، تو یہ نماز فاسد نہیں ہو جائے گی. پڑھ کے مصحف سے دیکھ دیکھ کے قرآن پڑھ لینا، یہ بھی مفسد نماز ہے. تو یہ باتیں ہم نے آج کر لی. انشاءاللہ عز و جل آگے اس میں اور بھی بہت سی باتیں کرنی ہیں، وہ ہم آگے کر لیں گے. اذان کا ٹائم ہو گیا، تو اگر کسی کو کوئی کنفیوژن ہے وہ جلدی جلدی پوچھے، ورنہ میں میٹنگ اینڈ کر لیتا ہوں. مفسدات نماز پڑھ لینا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ابھی تو آپ نے وہ باتیں پڑھ لی، شاید یہ زیادہ کامن نہیں ہے. انشاءاللہ عز و جل جو نیکسٹ کلاس میں جو باتیں ہم پڑھ لیں گے وہ بہت کامن ہے، تو وہ ہوتی رہتی ہیں اکثر لوگوں سے، تو ان سے ہم بچنے کی کوشش کر لیں گے. تو آپ لوگ بھی اس کو ریوائز کر لیا کریں. سو یہ بکس ہیں جو میں لیکچر بنانے کے لیے ریفر کرتا ہوں. آپ کو بھی کرنی چاہیے، اگر آپ کے پاس ہیں یہ بکس تو آپ بھی دیکھ لیں بکس کو. یہ بہت اچھی کتاب ہے. ان میں آخری کتاب جو ہے یہ اردو ٹیکسٹ میں ہے، اور جو سیکنڈ لاسٹ ہے اس میں اردو، پرشین، عربک ہے، تینوں ہے. باقی اوپر والی ساری عربک میں ہے. جو عربک جانتے ہیں وہ لوگ پڑھ لیں. اور ایٹ لیسٹ سب سے لاسٹ والی جو ہے بہاری شریعت، یہ انسائکلوپیڈیا حنفی فقہ ہے، بہت اچھی کتاب ہے. تو میں ریکمینڈ کروں گا سب لوگوں کو کہ یہ پڑھ لیں. جو بندہ اس کتاب کو پڑھ لے گا وہ حنفی فقہ کا عالم بن جائے گا انشاءاللہ عز و جل. تو ٹھیک ہے، شاید کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوشچن نہیں ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ سب لوگ شاد و آباد رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.